الزقوم طعام الأثيم كالمهل يغلي في الحميم كغلي الحميم خذوه فاعدلوه إلى سواء الجحيم ثم شكوا فوق رأسه من عذاب الحميم ذق إنك أنت العزيز الكريم إن هذا ما كنتم به تمترون إن المتقين في مقام أمين في جنات وعيون يلبسون من سندس واستبرق متقابلين كذلك وزوجناهم بحور عين يدعون فيها بكل خافية آمنين لا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى ووقاهم عذاب الجحيم فضلا من ربك ذلك هو الفوز العظيم فإنما يسرناه بلسانك لعلهم يتذكرون فارتقب إنهم مرتقبون صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. فرشتہ آیات میں اللہ تبارک و تعالی نے بنی اسرائیل کے احسان جتلاتے ہوئے یہ فرمایا کہ ہم نے بنی اسرائیل کو ذلیل کن عذاب سے نجات دی جو فرعون کی طرف سے انہیں ملتا تھا، اور وہ فرعون بڑا سرکش اور حد سے بڑھنے والا تھا، بغاوت میں، ظلم میں۔ پھر اللہ نے فرمایا تھا بنی اسرائیل کے بارے میں کہ اس وقت ہم نے علمی لحاظ سے سارے جہان والوں پہ بنی اسرائیل کو فضیلت دی، اور ہم نے انہیں انعام کے طور پر اپنی کامل قدرت وحدانیت کی بڑی بڑی نشانیاں عطا کی۔ پھر اللہ تبارک و تعالی مکہ کے لوگوں کی طرف روح سخن کر کے یہ فرمایا تھا کہ یہ مکہ والے کہتے ہیں کہ ہم پہلی مرتبہ مریں گے، اس کے بعد دوبارہ نہیں اٹھیں گے، اگر تم سچے ہو تو ہمارے آباء و اجداد کو لے آؤ۔ کیا یہ قوم تقوا سے زیادہ بہتر ہے؟ طاقت کے اعتبار سے، مال و دولت کے اعتبار سے، اقتدار کے اعتبار سے، اور ان سے پہلے جو لوگ گزرے ہیں ان سے زیادہ طاقتور، کئی گنا زیادہ طاقتور، ہم نے تو ان کو ہلاک کیا تھا اور وہ بھی ان کی طرح مجرم تھے، ان کی طرح مجرم تھے۔ یہ کیا ہے ہمارے لیے؟ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا تخلیق کائنات کا مقصد بتاتے ہیں۔ یہ جو ہم نے کائنات کا جال بچھایا وہ بے مقصد ہے، یہ ہم نے کوئی کھیل کود کے طور پر کھیلتے ہوئے کودتے ہوئے یہ کائنات نہیں بنائی، جیسے بچے جو ہے نا وہ کھیلتے کودتے ہوئے کبھی چھوٹے چھوٹے گھر بنا دیتے ہیں، پھر جو کیا کرتے ہیں اس کو ویران کر دیتے ہیں، کوئی مقصد نہیں ہوتا کھیل کود۔ کھیلتے کودتے ہوئے ہم نے نہیں بنائے، بے مقصد نہیں بنائے، ایک مقصد ہے کہ جس چیز کا آغاز ہے اس کا انجام بھی ہے۔ اور پھر یہ کائنات کو دیکھ کے کائنات بنانے والے کو پہچان لے، جان لے کہ دنیا میں کوئی چیز بغیر بنانے والے کے خود نہیں بن سکتی، کہ یہ بڑی کائنات جو خود بخود کیسے بن گئی؟ اس کائنات کو بنانے والا چیز، اور ظاہر ہے بنانے والا جو بھی کوئی چیز بناتا ہے تو اس کو کوئی مقصد ہوتا ہے، ایسے اس کائنات والے نے جو بنایا ہے تو اس کا بھی کوئی مقصد ہے۔ مین مقصد تو یہ کہ جیسے اس کا آغاز ہے اس کا انجام بھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی کامل قدرت کو، طاقت کو پہچانے، اس کے علم کو پہچانے جانے۔ اللہ اکبر۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ان سب کے ملنے اور ملاقات کا دن
بڑے فیصلے کا دن ہے، بڑے فیصلے کا، جس دن قیامت کے دن بڑے فیصلے ہوں گے، حتمی آخری بڑا فیصلہ ہوگا، وہ ان کی ملاقات کا وقت ہے۔ قیامت کے دن، جس دن کوئی دوست کسی دوست کو کوئی کام نہیں آئے گا، اور نہ کوئی کسی کی مدد کر سکے گا اللہ کے سامنے، مگر جس پہ اللہ رحم کرے، اور اللہ ایمان والے پہ رحم کرے گا، وہاں کہ اللہ بڑی طاقت والا اور انتہائی رحم والا۔ آج کی آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلے مجرمین، گناہگاروں کی سزا کا، برے انجام کا ذکر کیا، اور اس کے بعد پھر متقی پرہیزگار لوگوں کی نعمتوں کا اور کامیابی کا ذکر ہے۔ یہ ترغیب اور ترہیب دونوں سلسلے قرآن میں ساتھ چلتے ہیں، تاکہ حضرت انسان فیصلہ کر لے کہ میرا فائدہ رب کی اطاعت فرمانبرداری میں ہے یا بغاوت میں ہے۔ چنانچہ اللہ تبارک نے مجرموں کے بارے میں فرمایا، ان شجرۃ الزقوم، بے شک تھوہر کا درخت، زقوم کا درخت، یہ گناہگاروں کا کھانا ہوگا۔ اور یہ کھانا کیسے ہوگا؟ کالمہل، پگھلے ہوئے تانبے کی طرح، پگھلے ہوئے تانبے کی طرح۔ بعض نے ترجمہ کیا ہے کہ تیل کی تھلچٹ کی طرح، تیل کسی چیز میں ڈالا جائے اور اس میں پھر اور چیزیں بھی پڑ جائیں تو بیچ میں اس کا کیا ہوتا ہے، بیچ میں جڑ میں کچرا ہوتا ہے، کچرا، سارا کچرا تو استعمال کرنے کے قابل نہیں ہوتا۔ اب بعد نے ترجمہ کیا کہ کھولتے ہوئے پگھلے ہوئے تانبے کی طرح، پگھلے ہوئے تانبے کی طرح۔ ظاہر تانبا جب پگھلا ہوا بڑا گرم ہوتا ہے، توہر کا درخت اتنا خطرناک درخت ہے، جب جہنمیوں کو اس سے کھانا ملے گا، یہ کھانے کے طور پر ملے گا، پیٹ میں جب پہنچے گا پھر کیا ہوگا، پیٹ کا کیا عالم ہوگا، یغلی فی البطون، کھول رہا ہوگا، ابل رہا ہوگا پیٹ کے اندر، جوش مار رہا ہوگا پیٹ کے اندر، اتنا خطرناک درخت ہے۔ یہ وہ دنیاوی تھوہر نہیں، جہنم کا تھوہر ہے۔ دنیا کا جو تھوہر ہے وہ تو مکہ کے لوگ پھل کے طور پر کھاتے، استعمال کرتے ہیں۔ بر اعظم ایشیا اور بر اعظم افریقہ دونوں میں یہ پایا جاتا ہے، اور اس کے پھل کو بھی لوگ استعمال کرتے ہیں۔ دوائیوں میں بھی یہ درخت استعمال ہوتا ہے، بوٹا درخت ہے یا جو بھی شکل ہے یہاں دنیا میں، وہاں تو درخت گایا ہے، جانا استعمال کرتے ہیں۔ یہی وجہ مولانا سفید لوگ فرماتے ہیں کہ میں جب مکہ میں میرا قیام تھا، وہاں دو ہندوستانی طالبوں نے مجھ سے پوچھا کہ اللہ نے اس کو جانیوں کی خوراک بتائی ہے، اور یہ کہ پیٹوں میں ابل رہا ہوگا، یہ اتنا خطرناک ہے۔ حالانکہ اگر اتنا خطرناک ہے پیٹوں میں ابل رہا ہو تو مکہ والے تو پھل کے طور پر یہ کھاتے۔ وہ کہتے میں نے ان کو کہا کہ بھئی اللہ نے درخت کے بارے میں کہا ہے، ممکن ہے پھل کا کوئی فائدہ بھی ہو، پھل درخت کی طرح نہ ہو، اس کا کوئی فائدہ بھی ہو۔ اور دوسرا میں نے کہا کہ وہ تو جہنم کے تھور کا ذکر ہو رہا ہے، یہ تو دنیا کا تھور ہے، تو اس جہان کی چیز کو ان جہان کی چیزوں پہ قیاس نہیں کیا جا سکتا۔ جہنم کی اور آخرت کی تو ہر چیز نرالی ہوگی، دنیا کی چیزیں اس کی طرح کیسے ہو سکتی ہیں؟ تو بہرحال یہ پیٹ میں ابل رہا ہوگا، جوش مار رہا ہوگا، اتنا خطرناک درخت ہے۔ اور یہ پڑا بھوک جب لگے گی، بھوک ستائے گی تو پھر مجبور ہوں گے اس کے کھانے پہ، اور اس کو ایسے کھائیں گے جیسے بھوکا اور پیاسا اونٹ پانی کو اور کھانے کی چیز کو اس پہ ٹوٹ پڑتا ہے، ایسے ہی کھائیں گے۔ بھوک تو بھوک ہے، بھوک بات ستائے گی بہت زیادہ، لیکن حال یہ ہوگا جب پیٹ پہ پہنچے گا یہ درخت تھور، پیٹ میں ابل رہا ہوگا، کھول رہا ہوگا، کس طرح کا غلی الحمیم، جیسے کھولتا ہوا گرم پانی، ابلنے والا گرم پانی۔
دوسرے کا آتا ہے کہ یہ آنتوں کو کاٹ کے باہر پھینک دے گا، ایسی چیز۔ غالباً انس سے روایت ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا یہ اتنا کڑوا اور بد مزہ درخت ہے کہ اس کے پانی کا ایک قطرہ اگر دنیا میں ٹپکا دیا جائے تو کھانے کی ساری چیزیں بیکار ہو جائے اور کوئی بھی چیز کھانے کی قابل نہ رہے۔ یہ تو اس خوراک کا ذکر ہوا کہ خوراک ایسی خطرناک ہے، پینے کے لیے الگ، اس کے علاوہ کھولتا ہوا پانی بھی ہوگا، پینے کے لیے جہنمیوں کے زخم سے بہنے والی پیپ بھی ہوگی۔ اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ جیسے غیبت کرنے والوں کے بارے میں آیا ہے کہ ان کو گلا سڑا ہوا بدبودار گوشت کھلایا جائے، جس سے بدبو جائے گی، جس کے پاس کوئی ٹک نہیں سکے اس کی بدبو، اور ایسی اس کی خراب شکل ہوگی، بد ذائقہ ہوگا وہ، اور اس سے انسان نفرت کرے گا۔ وہ بدبودار گوشت کھلایا جائے گا غیبت کرنے والوں کو۔ آج کل غیبت کرنے میں بڑا اچھا مزہ آتا ہے، مسلمانوں کو بڑا مزہ آتا ہے، اور جتنی بھی دیر مجلس ہونا اتنی ہی دیر غیبت ہوتی ہے۔ اتنا مزہ اس کا آتا ہے غیبت کرنے کا، اتنا مزہ آج کل کے مسلمان کو کہ جتنا مزہ اس کو ایک مزیدار اور لذیذ مرغوب چیز کے کھانے کا نہیں آئے گا۔ اللہ کے بعد روایت میں اشد من الزنا، زنا سے بھی زیادہ بدتر ہے اللہ کی نزدیک غیبت۔ اصل میں اللہ تبارک و تعالیٰ کو مومن کی عزت خود مومن کی عزت اور مال جان یہ بہت عزیز ہے، بہت عزیز، اور اللہ مومن کی پریشانی کو نہیں دیکھ سکتا۔ یہی وجہ ہے مومن اگر کوئی چیز اس جیب میں تلاش کرے، وہ اس جیب میں پڑی ہوئی ہو، اس قدر پریشانی سے کتنی پریشانی ہوتی ہے، معمولی سی یہ چیز نہیں مل رہی، ادھر ڈالی تھی تو ادھر کے بجائے ادھر نکل جائے، یہ معمولی پریشانی کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا گناہ معاف کرتا ہے، اس کا درجہ بلند کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ، اور اس کو نیکی عطا کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ۔ اس میں اتنی پریشانی نہیں برداشت کر سکتا، ظاہر ہے غیبت میں بعض اوقات آدمی اتنا کچھ کسی کے خلاف اگل لیتا ہے، اتنا اگل لیتا ہے کہ جب وہ سنتا ہے تو اس کا دل پھٹ جاتا ہے، کیونکہ اللہ کیسے برداشت کرتا ہے۔ اس لیے تو تہجد گزار تلاوت کنندہ، کثرت سے نوافل پڑھنے والا اور کثرت سے تلاوت کرنے والا، فرائض کا بڑا اہتمام کرنے والا، پہلی صف میں تکبیر اللہ کی نماز پڑھنے والا، مگر وہ بد اخلاق ہو، اللہ کی مخلوق کو ستانے والا ہو، اللہ کے نزدیک اس کی تہجد بھی، اس کے فرائض بھی، اور اس کی تلاوت بھی، اور اس کے کثرت سے نوافل بھی، یہ سارے کے سارے ضائع ہے، وہ جہنمی اللہ کے نزدیک۔ آج ہم کہاں سوئے ہوئے ہیں؟ بس ایک آدمی 2 نفل پڑھ رہے تھے، وہ کہتے ہیں میں پہنچ گیا، بس پہنچ گیا۔ صحیح حدیث میں آیا ہے فرائض کا اہتمام کرنے والا کیوں نہ ہو، پابندی سے فرائض پڑھنے والا کیوں نہ ہو، ادا کرنے والا کیوں نہ ہو، پابندی کے ساتھ کثرت سے نوافل پڑھنے والا، کثرت سے تلاوت کرنے والا، تہجد کی نماز میں ناغہ نہ کرنے والا ہو، ہر وقت اللہ اللہ کرنے والا ہو، بد اخلاق ہو، اللہ کی مخلوق کے ساتھ بد اخلاقی سے پیش آتا ہو، اللہ کے نزدیک جہاں اس کے نوافل ضائع ہے وہاں فرائض بھی ضائع ہے، اللہ کے نزدیک یہ جہنمی ہے۔ اس لیے کہ صرف فرائض کی وجہ سے تو آدمی جنت میں نہیں جائے گا نا، 2 چیزیں ہیں، فرائض بھی ہو، حرام سے بچاؤ بھی ہو، حرام سے اپنے آپ کو بچائے، اور یہ زیادہ ضروری ہے اس سے۔
فرائض تو اللہ کا حق ہے فرائض، اور حرام کا ارتکاب کرے گا تو حرام میں جہاں اللہ کا حق آتا ہے اور مخلوق کا حق بھی آتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہے اس کی ساری چیز ضائع ہے جب یہ بد اخلاق ہے۔ کیوں؟ بد اخلاقی سے اللہ کی مخلوق کو تکلیف ہوگی، اور اللہ کے اوپر اپنے بندے اتنے لاڈلے ہیں جیسے ایک شفیق باپ، انتہائی شفیق باپ پہ اپنی اولاد لاڈلی ہوتی ہے۔ ایک تو سخت مزاج باپ ہوتے، سخت مزاج غصے والا، وہ تو مارتا ہی رہتا ہے، مارتے رہتے ہیں، ہوں کرتا رہتا ہے ہر وقت، اور وہ جب گھر میں داخل ہو جائے یوں لگتا ہے جیسے درندہ آ گیا کوئی، وہ نہیں، انتہائی شفیق باپ۔ جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بوڑھے کے سامنے، ایک بوڑھا بابا تھا، اس کے ساتھ دیہاتی تھا، دیہاتی شہریوں کو عمر ایسے نہیں ہوتے، اس کے سامنے ایک بچے کو بوسہ دیا، اس نے کہا مجھے میرا دل نہیں کرتا کسی بچے کو بوسہ دینے کا۔ رسول اللہ نے فرمایا اللہ نے تیرے اندر رحم کا مادہ ہی نہیں رکھا، تیرے اندر محبت کا مادہ ہی نہیں رکھا، تو میں کیا کروں؟ مجھے اللہ نے محبت کا مادہ رکھا ہے۔ تو جیسے کہ شفیق باپ اپنی اولاد کی کسی کی طرف سے بےزتی برداشت نہیں کر سکتا، تو ایسے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ بھی اپنے بندوں کی کسی کی طرف سے کوئی تکلیف نہیں برداشت کرتا۔ اے اللہ، بات غیبت سے آگے نکلی کہ غیبت میں بس اوقات آدمی دوسرے کی اتنی بڑی پلید کر دیتے ہیں، اس کا دل پھٹ جاتا ہے، اس لیے زنا سے بھی زیادہ کیا ہے، اشد ہے۔ یہ زنا جو ہے نا، وہ تو اس کا تعلق خود انسان کے اپنے عمل کے ساتھ ہے، اپنے عمل کے ساتھ ہے، اور اس کا تعلق دوسرے کو متاثر کرنے اور اس کو ذلیل کرنے کے ساتھ اس کا، اس سے دوسرا متاثر ہوتا ہے۔ اللہ بعض اوقات جب بات کرتا ہوں تو احادیث کا بہت سارا ذخیرہ حاضر ہو جاتا ہے، لیکن پھر جب بات کسی ایک رخ پہ لمبی ہو جاتی ہے، اس میں اللہ کی حکمت ہوتی ہے، وہ ذخیرہ پہ غائب ہو جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ حکیم ذات ہے، جتنا ہمارے لیے جو مفید ہے اللہ وہی کراتا ہے، الحمدللہ۔ اچھا جی، اور یہ تو خوراک کی بات ہوئی، خوراک آگے پھر کیا ہوگا؟ اس کے ساتھ جو سلوک ہوگا وہ کیا ہوگا؟ اللہ کہے گا پکڑو اس کو، پکڑو اس کو اور گھسیٹو اس کو، گھسیٹ گھسیٹ کے لے جاؤ کہاں؟ جہنم کے درمیان میں گراؤ اس کو، جہنم کے درمیان میں۔ اے اللہ، ایک تو جہنم کے ارد گرد آگ ہوگی، اوپر نیچے ہر طرف آگ ہی آگ ہوگی، جیسے لوگوں کا اوڑھنا بچھونا لباس وہ آگ کا ہوگا۔ بعضوں کو آگ کے ستونوں میں بند کیا جائے گا، آج کے آگ کے ستونوں میں بند، تو ستون میں آگ کے بند ہو جائے گا، کیا حال ہوگا؟ اللہ ہمارے حال پہ رحم فرمائے۔ جیسے آگ کے بارے میں آتا ہے، ایک جگہ جہاں گرم پانی کے بارے میں آتا ہے، آنتوں کو بھی کاٹ دے گا اور کھالوں کو بھی کاٹ دے گا کھولتا ہوا پانی، ایسے ہی آگ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ آگ جلا جلا کے خاک کر دے گی، کس کو؟ کھالوں کو، لیکن اللہ پھر کھالوں کو چڑھائے گا، پھر خاک ہوگی، پھر چڑھائے گا، اس طرح موت نہیں ہوگی، وہ زندگی میں نہیں ہوگی، راحت نامی کوئی چیز نہیں ہوگی۔ پھر اللہ کہے گا اس کو جہنم میں داخل کرنے کے بعد اب اس کے سر کے اوپر گرم کھولتا ہوا پانی جو ہے بہاؤ، ایک جہنم کی آگ کا عذاب، وہ خوراک کا عذاب، اوپر سے کھولتا ہوا پانی سر کے اوپر گرایا جائے گا، جس سے اس کی چمڑی اتر جائے گی، اتنا سخت پانی ہوگا۔ یہاں دنیا میں معمولی کوئی چمڑا اتر جائے کسی جگہ سے کتنی تکلیف ہوتی ہے، پورے سر کا چمڑا اتر جائے، جسم کا چمڑا اتر جائے۔ کھولتا ہوا پانی بھی آنٹیں کاٹ کے باہر کر دے، پھر اللہ کیا کہے گا؟ چکھ لے، ابھی چکھ لے، چکھ لے۔ بے شک دنیا میں تو بڑا عزت دار اور بڑا غالب بنا پھرتا تھا، تو کہتا میں بڑا آدمی، تیرے ساتھ نوکر چاکر باڈی گارڈ کے بڑے پیرے ہوتے تھے،
بڑے پیارے ہوتے تھے اور تو بڑے تکبر اور غرور کے ساتھ چوڑا ہو کے چل رہا ہوتا تھا اور دنیا میں تیری بڑی شہرت تھی اور تیری بڑی عزت تھی دنیا میں، لوگ تجھے عزت دار سمجھتے، تو اپنے آپ کو بڑی عزت دار سمجھتے، میری بڑی عزت ہے، میری بڑی شان و شوکت ہے، لیکن تیرے اعمال وہ تھے جس سے میں ناراض تھا، تیرے کفریہ شرکیہ اعمال تھے، تو میرا باغی فاسق فاجر کا نافرمان تھا اور قیامت کا منکر تھا، یا زبان سے منکر تھا جو کفر ہے، یا عمل انکاری تھا، عمل جو فسق ہے، جو کیا ہے فسق ہے۔ آج اور اس کے لیے تو نے کوئی تیاری نہیں کی، تو سمجھتا نہیں تھا، تجھے یقین نہیں تھا اس پہ، کافر تو مانتے نہیں تھے، اب چکھ لے اس کو، ہے کہ نہیں ہے دیکھ لو، ابھی چکھ لے اس کو، مزہ لے لے۔ یہ وہی چیزیں ہیں جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا تھا، وعدہ آپ دیکھو ہے یا نہیں ہے یا نہیں ہے، دیکھو۔ اب رخ دوسری طرف متقی پرہیزگار لوگوں کی طرف، اللہ فرماتے ہیں بے شک متقی پرہیزگار لوگ امن والے مقام میں ہوں گے، امن والے، اطمینان والے، سکون، وہاں کوئی ڈر نہیں ہوگا، کوئی خوف نہیں ہوگا، کوئی غم نہیں ہوگا۔ اور پھر باغات میں ہوں گے، باغات، چشموں میں ہوں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت ایک ایسی زبردست خوبصورت جگہ ہے، ایک آدمی کے دل میں آئے گا، دیکھو پھل شل کوئی سامنے نہیں ہے، کوئی پھل سامنے نہیں، صرف دل میں ہے، جیسے آدمی اس چار دیواری میں بیٹھ جائے، یا تو کوئی باغ نہیں، کوئی درخت نہیں، کوئی ریڑھی نہیں ہے، کوئی دکان نہیں ہے، فروٹ کی کوئی دکان نہیں ہے، دل میں آ جائے گا، جیسے گھر کے اندر آدمی بیٹھا ہو، دل میں آ جائے گا فلانا پھل ہونا چاہیے، فلانا پھل ہونا چاہیے، پر دل میں یہ چاہت ہوگی، اس پھل کا درخت حاضر ہو جائے گا، یہ جہاں بھی ہوگا، جہاں بھی ہوگا، درخت چلتے ہوئے آ کے حاضر ہو جائے گا، جھک کے اس کے سامنے چلا جائے گا اور کہے گا جو دانا تجھے پسند ہے چن لے۔ اب محل کے اندر، کمرے کے اندر ڈبل بیڈ پہ بیٹھا ہوا ہو، تکیہ لگا کے، اور خوبصورت حوروں کے ساتھ بیٹھا ہوا ہو، وہاں اس کا دل چاہے، حور کا دل، بیگم کا دل چاہے کہ بھئی انار ہو، ٹھیک ہے، جیسے دنیا میں کہتے ہیں قنداری انار ہو، کیا ہو؟ قنداری انار ہو، جو بالکل کالا ہوتا ہے، کالا ہوتا ہے، خوبصورت ہوتا ہے، چمانے میں نرم بھی ہوتا ہے اور مزیدار ہوتا ہے، ٹھیک ہے، وہاں ایسا، اور ادھر آپ یہ چاہے اور وہ جو بیڈ ڈبل بیڈ پہ حاضر ہو جائے، وہ دو کھمبا کی ریڑھی پہ حاضر ہو جائے ہوگی، یا کسی اور بڑی مارکیٹ سے، بڑے بازار سے حاضر ہو کے سیڑھیوں سے چڑھتا ہوا ڈبل بیڈ کے پاس آ جائے، ایسا منظر وہاں ہوگا۔ اب یہ چاہے گا کہ فلانا پھل ہو، درخت چلتے ہوئے اس کے پاس آ جائے گا، جھک جائے گا، کہے گا جو دانہ تجھے پسند ہو، جو دانہ چاہے گا یہ توڑ لے گا، ادھر دوسرا دانہ لگ جائے گا اور بڑے مزے لے کے یہ کھا رہا ہوگا، اس کا مزہ ہی پھر ہوگا۔ پھر یہاں تو بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ اوپر سے پھل سیب کا ہو یا کوئی اور ہو، دانہ انار کا ہو، بڑا اچھا لگتا ہے، اندر سے جب آدمی اس کو توڑ دے تو اندر سے گندا نکلتا ہے، گندا، انار کا خراب ہوتا ہے اندر سے، کوئی عجیب رنگت ہوتی ہے اندر سے، کبھی کیڑا نکل آتا ہے، کوئی سیب کا ہو پھر یوں کہتے ہیں مزہ نہیں ہے، ناک چڑھا دیتا ہے، طبیعت خراب ہو جاتی ہے، وہاں ایسا نہیں ہوگا، جیسے رنگت بڑی خوبصورت ہوگی، جیسے حجم بہت خوبصورت ہوگا، ایسا ذائقہ بھی بڑا عجیب اور زبردست اور خوبصورت ہوگا، زبردست ہوگا، اللہ ہمیں نصیب کرے۔ اسے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت نے فاروق انہوں نے درخواست کی، دعا مانگ لیں، اللہ یہ چیزیں آپ کو بھی دے دے، قیصر و کسریٰ کو نصیب ہے۔ لیکن عمر کیسی بات کر رہے ہو، ان کو دنیا میں چند دنوں کے لیے ملی ہے، ہمیں اللہ نے ہمیشہ کے لیے دی ہے، کیا تم چاہتے ہو تمہارے پاس یہ چند دن رہے، جنت میں اسے معلوم رہو؟ نہیں، ہم تو نہیں چاہتے، یہ اللہ نے ہمارے لیے جنت میں چیزیں بنائی ہیں، جنت میں ہمیں ملے گی، اللہ ہمیں نصیب کرے، جنت میں ابتدائی سے نصیب کرے اللہ۔ مزہ تو وہاں کی زندگی کا ہے، شراب وہاں کی ہے، سر درد نہ ہو اسے، آدمی پھر جو ہے نا وہ غلط باتیں نہ کرے، گالیاں نہ دے، نشاور نہ ہو، وہ ایسا مزہ آئے گا، ایسا مزہ آئے گا، یہ پیے گا تو مست ہوگا، صحیح اللہ، ہر چیز کا مزہ، ہر چیز کا۔ اور پھر یہاں
یہاں ریشم آرام ہے، ناجائز ہے. ریشم بڑا خوبصورت لباس ہے، نرم و ملائم، نرم و ملائم. وہاں جو ہے ریشم بھی اس کے لیے حلال ہوگا ریشم. اور پھر دیکھیں بعض انسانوں کی طبیعت ہوتی ہے کہ میں پتلا کپڑا پہنوں، بعضوں کی طبیعت ہوتی ہے کہ میں موٹا کپڑا پہنوں، تو وہاں پتلا ریشم بھی ہوگا، موٹا ریشم بھی ہوگا، ہر قسم کا ریشم ہوگا. جیسے بعض روایت میں آتا ہے کہ یہ اپنے لیے تو پتلا ریشم پسند کرے گا، اور اپنے نوکر چاکر غلاموں کے لیے جو موتی کی طرح خوبصورت ہوں گے، موتی کی طرح خوبصورت بیریش ہوں گے، خود ہی بھی بیریش ہوگا. بیریش ہوگا سارا جسم. ایک سر پہ بال ہوں گے کہ سر اس کے بغیر برا لگتا ہے، سر پہ بال ہوں گے، اور باقی سارا جسم چہرے سمیت بالکل ایسا ہوگا جیسے 14-15 سال کا لڑکا ہوتا ہے، اور بڑا خوبصورت ہوگا، بڑا خوبصورت. پھر یہ ہوگا آمنے سامنے ہوں گے وہاں پہ. وہاں دنیا کی طرح زندگی نہیں ہوگی، کبھی خوشحالی کبھی رنجش، کبھی راضی اور کبھی ناراض، کبھی دل صاف اور کبھی میلا، یا اوپر سے صاف اندر سے میلا. ایسے نہیں ہوں گے، دل شیشے کی طرح صاف ہوں گے. ناراضگی کبھی نہیں ہوگی ایک دوسرے سے، ہمیشہ ایک دوسرے سے راضی ہوں گے، ہمیشہ ایک دوسرے سے خوش ہوں گے. لہٰذا دنیا کی طرح نہیں کہ ناراض ہیں تو ایک دوسرے کے سامنے اگر آ جاؤ تو جاتے نہیں ہے سامنے، کہیں آمنا سامنے اتفاقی ہو جائے تو منہ موڑ لے. ایسا نہیں ہوگا، ہر وقت یوں بیٹھ کے گپے لگا کے بڑے مزے سے محبت کے ساتھ جو ہے وہ رہیں گے. کوئی رنجش، کوئی میل قدورت نامی کوئی چیز دلوں میں وہاں نہیں ہوگی. آمنے سامنے بیٹھ کے گپے لگا رہے ہو. اللہ نے فرمایا یہ یوں ہوگا، اس طرح ہو کر رہے گا، ذالکا اسی طرح ہو کر رہے گا. یہ پاکستانی سیاسی لیڈروں کے وعدے نہیں ہیں، یہ رب العالمین کے وعدے. پاکستان میں رہ کے اب لوگ اتنے بد اعتماد ہو چکے ہیں، بد اعتماد بولے جو بھی وعدہ ہوگا ایسا ہوگا. نہیں، رب العالمین کا وعدہ ہو کر رہے گا. اور پھر ظاہر ہے ساری چیزیں ہوں، خوبصورت بیگم نہ ہو بنگلے میں تو وہ بنگلہ بھی کسی کام کا نہیں، بنگلہ بھی کسی کام کا نہیں. اور قرآن سے یوں معلوم ہوتا ہے کہ گوری عورت کا ہونا، رنگت کا گورا ہونا، یہ انسانی فطرت ہے. گورے رنگت کو پسند کرنا، گورے رنگت کو پسند کرنا یہ انسانی فطرت ہے کہ یہ چاہتا ہے کہ میری بیوی بھی ہو چٹی گوری ہو، چٹی گوری ہو، یا نقوش اچھے ہوں وہاں رنگ بھی چھٹا گورا ہو. اللہ نے بھی فرمایا کہ وہاں گوری رنگ والی، گورے رنگ والی، گورے رنگ والی عورتوں سے ہم ان کا نکاح بھی کر دیں گے. عورت کے بغیر تو آدم علیہ السلام ہمارے جد امجد وہ عورت اور بیگم کے بغیر جہنم میں اداس رہتے تھے، غمگین رہتے تھے، سوچوں میں رہتے تھے. اللہ فرماتا ہے کہ وہاں بیگمات بھی ملے گی، لیکن اللہ نے کتنا خیال رکھا، کتنا طریقوں سے سمجھایا ہے. جیسے والدین اپنے بچے کے مزاج کو سمجھتے ہوئے جو چیزیں پسند کرتا ہے اور ان چیزوں کے پیچھے مرتا ہے وہ دکھا کے کہتے کہ بیٹا اس طرح کرنا، اس طرح نہ کرنا. ایسے اللہ نے وہ ساری چیزیں دکھائی. شہزان تیری فطرت کی ساری چیزیں اگر بالکل الوجوہ اور پوری طرح پائی جائے گی، پوری طرح وہ جنت، وہاں تیری ساری خواہشات پوری ہوگی. ادھر تو انسان چاہتا ہے کہ میری ایسی خوبصورت بیوی ہو، کبھی کبھار ایسی بلا سے واسطہ پڑ جاتا ہے کہ اس کی شکل صورت میں بلاؤں والی، شکل صورت والی، اور اس کے اخلاق بھی جو ہے نا وہ کیا ہے بلاؤں والے. بعض لوگ مجھے کہتے ہیں کہ گھر میں بیوی ایسی ہیں جو بھی بات کرتے ہیں تو آگے سے کہتے ہیں کسی چیز کا نام نہیں لے سکتے. تو میں نے باس کو کہا کہ بھائی شغلن، میں نے کہا ضرورت کے وقت تو پھر پٹائی بھی جائے گا، اگر زیادہ تنگ کرے تو پٹائی کرو. کہتے پیٹ ٹین تو بھی کرتی ہے اور کہتی آگے سے اب مارو، اب مارو، اب مارو، لیکن ہم جتنا مارے پھر بھی آگے سے کرتے ہیں. تو بعض شکل صورت کے اعتبار سے، بعض اخلاق کے اعتبار سے وہ بلائیں ہوتی ہیں. وہاں شکل صورت کے اعتبار سے ایسی کہ آدمی چاہے گا دیکھتا رہ جاؤں، دیکھتا رہ جاؤں، دیکھتا جاؤں، دیکھتا جاؤں. اور اخلاق کے اعتبار سے ایسا کہ ان کی باتیں بھی انسان کو عاشق کر دے گی. اور جو ہے نا ان کے اور اخلاق
اور ان کی ملاقات محبت، وہ ساری چیزیں ایسی ہوگی کہ انسان جو ہے نا وہ بڑا خوش ہوگا، بڑا مزہ آئے گا انسان کو، بڑا سکون محسوس ہوگا۔ اللہ میں نصیب فرمائے۔ اور موٹی اور آنکھوں والی ہوگی، موٹی آنکھیں بڑی اچھی لگتی ہے، موٹی بڑی آنکھیں۔ اس لیے تو ایک صحابی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ مشورہ لیا کہ میں نے انصاری عورتوں میں ایک جگہ نکاح کا پیغام بھیجا ہے، رسول نے فرمایا کہ عورت کو دیکھ لینا، اور پھر فرمایا کہ ان کی آنکھیں چھوٹی چھوٹی ہوتی ہے، تو عورت کے اندر آنکھ کا بڑا ہونا ہی کیا ہے؟ یہ خوبصورتی ہے۔ رب کائنات جس نے بنایا ہے وہ کہہ رہا ہے موٹی آنکھوں والی، بڑی آنکھوں والی، ان کے ساتھ ہم نکاح بھی کر دیں گے، ان کا نکاح کرا دیں گے ہم۔ اور پھر فرمایا دنیا میں تو آدمی بہت ساری چیزوں کو دیکھ کر دل کرتا ہے، ملتی نہیں ہے۔ غریب آدمی کہتا ہے کہ میں خلداری انار کھا لوں، دنوں میں نہیں کھا سکتا، میں بڑا اچھا والا سیب، امیر لوگ کھاتے ہیں، بڑے بڑے اسٹوروں میں ملتا ہے، میں وہ کھا لوں، گندم نہیں پوری کر سکتا، گندم وہ سیب کیا کھائے گا؟ اور بھی بہت ساری چیزوں کو دل کرتا ہے، لیکن اللہ نے فرمایا وہاں جو چیز بھی منگوائے گا، جو چیز بھی بڑی سہولت کے ساتھ، وافر مقدار میں، اور جب بھی چاہے گا، بغیر دقت مشقت کے، بغیر کسی انتظار کے، ساری چیزیں ملیں گی، ہر قسم کے خشک میوے بھی، پھل بھی، کھانے بھی، ساری چیزیں۔ نہ وہاں سے نکلنے کا کوئی خطرہ، اور نہ ان چیزوں کے بند ہونے کا، چھن جانے کا کوئی خطرہ، اور نہ کوئی مشقت سے ملنے کا خطرہ۔ سکون کے ساتھ، اطمینان کے ساتھ ملے گی، جس چیز کو بھی یہ منگائے گا تو آ جائے گی۔